السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ انما صرف حرام کیا علیکم تم پر، المیتۃ مردار، و دما اور خون، و لحم الخنزیری اور خنزیر کا گوشت، وما اور وہ چیزیں اہلا کے نام لیا جائے بھی اس پر لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کا، فمن استرا، فمن پس وہ شخص نسترا جو مجبور ہو، غیر باغن نہ وہ سرکشی کرنے والا ہو، ولا اور نہ ہی عادن وہ حد سے گزرنے والا ہو، فلا تو پس نہیں ہے اسما گناہ علیہ اس پر، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور معاف کرنے والا ہے، رحیم مہربان ہے۔ اس آیت میں 4 حرام کردہ چیزوں کا ذکر ہے، مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ چیزیں جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے۔ اب بات ذہن میں یہ آتی ہے کہ شاید یہ صرف 4 چیزیں ہی حرام ہیں، نہیں بلکہ اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں حرام ہیں۔ یہاں انما کا لفظ اس لیے آیا ہے کہ پہلے اسلامی دینوں میں بھی یہ چیزیں حرام رہی ہیں۔ دوسرے یہ کہ احادیث کی روح سے جانوروں کی حلت اور حرمت کے لیے جو 2 اصول بیان کیے گئے ہیں وہ بھی اس آیت کی تشریح کے لیے سامنے رہنے چاہیے۔ درندوں میں ذوناب یعنی وہ درندہ جو کچلیوں سے شکار کرے وہ بھی حرام ہے۔ پرندوں میں ذو مخلب وہ پرندہ جو پنجے سے شکار کرے وہ بھی حرام ہے۔ تیسرے یہ کہ جن جانوروں کی حرمت احادیث سے ثابت ہے، مثلاً گدھا اور کتا وغیرہ، اب اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حدیث بھی قرآن کی طرح دین کا ماخذ ہے۔ جب تک ہم ان دونوں کو نہیں مانیں گے یعنی قرآن اور حدیث کو، تب تک ہمارا دین مکمل نہیں ہوگا۔ مردار سے مراد وہ جانور جو ذبح کرنے سے پہلے ہی کسی حادثے کا شکار ہو جائے یا پھر اس کو شرعی طریقے کے خلاف ذبح کیا جائے، مثلاً اس کا گلا گونٹ دیا جائے یا پھر پتھر اور لکڑی وغیرہ سے اسے مارا جائے، یا پھر جس طرح کہ آج کل مشینی ذبح کا طریقہ ہے یعنی جانور کو جھٹکے سے مارا جاتا ہے۔ اس طرح تمام جانور حرام ہیں، لیکن اب یہاں بھی احادیث کی روح سے 2 مردار حلال ہیں، مچھلی اور ٹڈی۔ اس طرح خون سے مراد وہ خون جو ذبح کرتے وقت بہہ نکلے لیکن جو گوشت کے ساتھ خون لگا رہ جاتا ہے وہ حلال ہے۔ اب احادیث کی روح سے 2 خون بھی حلال ہیں، ایک کلیجی اور دوسرا تیلی۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا۔ چوتھے نمبر پر وہ جانور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، جس طرح کے مشرکین عرب کرتے تھے، اپنے بتوں لات اور عزیٰ کے نام پر جانوروں کو وقف کر دیتے تھے، یا پھر آگ کے نام پر مجوسی جانوروں کو وقف کر دیتے تھے، یا پھر جس طرح کہ آج کل کے ہمارے جاہل مسلمان اپنے فوت شدہ بزرگوں کی عقیدت اور محبت حاصل کرنے کے لیے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، ان سے ڈرتے ہوئے اور ان سے امیدیں رکھتے ہوئے۔ اس طرح یہ تمام جانور ہمارے لیے حرام ہیں، یا پھر وہ چیزیں جو کہ غیر اللہ کے نام پر چڑھاوے کی ہوں یا پھر غیر اللہ کے نام پر کوئی نظر و نیاز مانی ہو، اس طرح وہ تمام چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں، کیونکہ یہ سب غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کی صورتیں ہیں۔ نظر بھی نماز اور روزے کی طرح ایک عبادت ہے، اور عبادت جو ہے صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ملعون من ذبح لغیر اللہ، کہ اس شخص پر لعنت ہے جس نے اللہ کے علاوہ
کسی اور کے نام کے لیے جانور ذبح کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، من الکتابی کتاب سے، ویشترون اور خریدتے ہیں، بھی اس کے بدلے میں، سامنن قیمت، قلیلاً تھوڑی، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ما یاکلون کہ نہیں وہ برتے، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، الا النار مگر آگ، ولا اور نہ ہی یکلمہم اللہ کلام کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ، یوم القیامتی قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ ہی پاک کرے گا ان کو، ولاہم اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم دردناک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، نشترا جنہوں نے خرید لیا، وہ ضلالت گمراہی کو، بالہدا ہدایت کے بدلے، والعذاب اور عذاب کو، بالمغفراتی مغفرت کے بدلے، فما اصبرہم پس کیسے وہ صبر کریں گے، علی الناری آگ پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے دنیاوی مفاد کی خاطر حق کو چھپایا، یعنی خود بھی عمل نہیں کیا اور دوسرے لوگوں سے بھی اس کو چھپایا، ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید ہے۔ یعنی دنیا میں وہ تو دنیاوی مفاد سے خوش ہوتے ہیں، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیسے وہ صبر کریں گے آگ پر، یعنی آخرت والے دن وہ پچھتائیں گے، اور ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہوگا۔ یعنی دنیا میں تو وہ اپنے مفاد پر خوش ہوتے ہیں، یعنی دنیاوی نفع جب ان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن وہ آگ پر کیسے صبر کریں گے۔ ذالک یہ اس وجہ سے کہ بین اللہ بے شک نازل کیا، بین اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، نازل کیا الکتاب کتاب کو، بالحق کے ساتھ حق کے، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ، نختلفوا جنہوں نے اختلاف کیا، فی الکتابی کتاب میں، لافی البتہ وہ، شقاق بعید دور کی گمراہی میں ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آگ جو ہے ان کو اس وجہ سے ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو برحق نازل کیا تھا، لیکن انہوں نے اس میں اختلاف کیا، یعنی انہوں نے اپنی عبادت کے مختلف طریقے بنا لیے جس پر وہ عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ دور کی گمراہی میں ہے، یعنی کبھی بھی ان کی طرف حق نہیں پہنچ سکتا، نہ ہی وہ کبھی حق کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی کبھی وہ حق بات کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔